میں الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے کتاب شروع کرنی ہے رحیق المختوم، اور آپ کو انشاءاللہ بڑی اچھی طرح سمجھ آئے گی جب یہ کتاب پڑھائی جائے گی۔ تو پہلے تو آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے، اور ٹھیک ٹھیک جواب، کہ ہم سیرت کیوں پڑھیں؟ جلدی بتائیں۔ اس لیے کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چلتا پھرتا قرآن ہے۔ نہیں، یہ تو سب سنی سنائی باتیں ہیں نا آپ کی۔ آپ ذرا بات مجھے بتائیں تاکہ بات عام آدمی کی سمجھ میں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتا پھرتا قرآن اس لیے ہیں کہ وہ خود کہتے ہیں، قرآن میں چیز آئی ہے، انا اول المسلمین، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ کیا مطلب؟ یہ وہی جب قرآن میرے طرف آتا ہے تو میں سب سے پہلا اس پر عمل کرنے والا ہوں۔ تو اس لیے یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں کہ چلتا پھرتا قرآن ہے، وہ نبی کو بائی ہز ڈیزگنیشن، بائی ہز منصب، اس کو یہ کام کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے لیے سیرت پڑھنی کیوں ضروری ہے؟ سر جی تاکہ اس ہم لیے سیرت کہ پڑھ تاکہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں، کیونکہ سیرت کے بغیر ہم قرآن کو بھی صحیح طرح نہیں سمجھ سکتے۔ سر جی یہ ایک بات بات تو ایک بات تو اس کی یہ ہے نا کہ قرآن کو سیرت کے بغیر نہیں سمجھ سکتے۔ دوسرا یہ کہ اتباع رسول کے لیے تو ہمیں جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں نہیں معلوم ہوگا تو نہ اطاعت کر سکتے نہ اتباع۔ اچھا، بالکل آپ نے سب باتیں ٹھیک کہی ہیں۔ اب میری بات سنیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کو سیرت کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا، یہ حتمی بات ہے۔ نمبر ایک، قرآن سیرت کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا، اور سیرت قرآن کے بغیر نہیں سمجھی جا سکتی۔ یہ دوسری بات بڑی اہم ہے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ سے محبت مومن کا سب سے زیادہ محبت مومن کو کس سے ہونی چاہیے؟ سب سے اللہ سے۔ زیادہ۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ہاں، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ والدین، اولاد، دنیا، بیوی، میاں، ہر ایک سے بڑھ کے محبت اللہ تعالیٰ کے رسول سے، یہ ہے اس کا مفہوم۔ اور اس محبت کا ثبوت کیا ہے؟ ہم نے کیا اس محبت کو، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت ہے، ہم پر لازم کیا ہے؟ یہ آیتیں میں بار بار آپ کو بتا چکا اطیعوا ہوں۔ اللہ۔ قل 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 ان کنتم تحبون اللہ، اے اللہ کے رسول ان کو بتاؤ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو تمہیں ثبوت دینا ہوگا، میرا اتباع کرنا ہوگا۔ اور قرآن بار بار کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یا آیت اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یا اطیعوا اللہ و رسولہ۔ تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ اگر ہم سیرت نہیں پڑھیں گے تو قرآن نہیں سمجھیں گے، اور قرآن کو سیرت سے سمجھیں۔ اس کا کیا مطلب ہے قرآن کو سیرت سے سمجھیں؟ جلدی بتائیں۔ ہم لوگ جیسے نا قرآن اسی وقت سمجھ سکتے ہیں جب تک سیرت کو ہم پورا نہیں جان لیں گے۔ جیسے نہیں نہیں، آپ میرے سوال کا پلیز جواب دیں۔ میں وہی بتانا چاہ رہی تھی کہ جیسے نماز کا حکم آیا ہوا ہے نا، نماز کی ترتیب نہیں بتائی ہوئی کیسے پڑھنی کیا اوہو، میرا سوال، آپ دیکھیں، جواب آپ کی بات ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن سوال کا جواب ہونا چاہیے۔ میرا سوال یہ ہے
کہ سیرت کو قرآن کے بغیر کیوں نہیں سمجھا جا سکتا؟ آپ بڑے غور سے سنیے، سب لوگ سنیں تاکہ آپ کو کتاب پڑھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ قرآن، سیرت کو قرآن سے سمجھنا، بنا جو مقام و مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن نے بیان کیا ہے، وہ کوئی اور بیان کر سکتا ہے؟ نہیں سر جی۔ بڑے غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری اور میرے رسول کی اطاعت کرو، یہ بار بار قرآن میں آتا ہے۔ ایک جگہ سورہ، اس میں 24 نمبر سورہ میں آتا ہے اطیع اللہ، صرف اطیع الرسول بھی نہیں آتا۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمونہ ہے حضور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا۔ نمبر 2، وہ اللہ کے اپوائنٹڈ، اللہ کے مقرر کردہ فرما روا ہے۔ جو حکم اللہ دے رہا ہے مدینے کی ریاست کے فرما بردار کی حیثیت سے ان کا فرض ہے کہ اس کو نافذ کریں۔ تو وہ اللہ کے اپوائنٹڈ وہ ہیں حاکم وقت، وہ اللہ تعالیٰ کے اپوائنٹڈ، اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ وہ جج ہیں اس کورٹ کے جو اسلامی عدالت پہلی بنی ہے۔ یہ حیثیتیں، وہ اسلامی فوجوں کے کمانڈر ان چیف ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے انما بعثت، آگے کیا ہے؟ انما بعثت معلما، میں استاد معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اور معلم بھی کس کا معلم بنا کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے؟ قرآن کا۔ پوری انسانیت کا۔ اللہ کے بندوں، یہ قرآن سے سیرت میں بیان کر رہا ہوں۔ کوئی ہے جو اس کو بیان کر سکتے سوائے اللہ تعالیٰ کے؟ بتائیں مجھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ الحمدللہ۔ خالد صاحب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی الحمدللہ سر، سمجھ رہے ہیں جی الحمدللہ۔ یہ جو الفاظ میں بتا رہا ہوں سارے قرآن کے ہیں، کہ قرآن کہتا ہے یہ معلم انسانیت ہے، قرآن کہتا ہے اس کو میں نے نمونہ بنا کے بھیجا ہے تمہارے لیے۔ تو اس کی سیرت جس کو معلوم نہیں، اس کا ایمان کہاں سے آیا رسالت پر؟ مجھے بتائیں۔ چلیں، اور کوئی جنرل سوال آپ کا ہو تو کر لیں، پھر میں کتاب شروع کرتا ہوں۔ کوئی سوال نہیں ہے؟ چلیں پھر کتاب میں چلتے ہیں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کتاب کو ہم نے پڑھنا کیسے ہے۔ اگر آپ ڈیفر کرتے ہیں تو ضرور ڈیفر کریں، لیکن دلیل کے ساتھ۔ اگر آپ پہلے چیپٹر پہ آ جائیں، 43 کتاب کا صفحہ جہاں سے یہ چیپٹر شروع ہوتا ہے، عرب حکومتیں اور سرداریاں۔ آپ سیرت کے طالب علم کو کیا پتہ ہونا چاہیے، وہ بڑے غور سے سنیں۔ ہمیں اس وقت کی حکومتوں اور سرداریوں سے صرف اتنا سمجھنا ہے کہ اگر اس ماحول میں ہم چلے جائیں تو ان حکومتی جو سرداریاں تھیں یا بادشاہتیں تھیں وہ تھی کیا، تاکہ ہمیں اس وقت کے نظام حکومت کے بارے میں پتہ چل جائے۔ اس لیے کہ بعد میں جب نبی، یہ کسی کا فون آن ہے اور پلیز بند کریں اس کو۔ اچھا، تو آپ کو اور مجھے سیرت کے طالب علم کو، قرآن کے طالب علم کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت عرب میں کون سی حکومتیں تھیں، کس قسم کی تھیں، تاکہ ہم دیکھیں کہ جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ حکومت اس طرح کی ہونی چاہیے، نہ سرداروں کی، نہ بادشاہوں کی، نہ طاغوت کی، نہ یہود و نصارہ کی، نہ کسی دجال کی، بلکہ اللہ کے
شریعت نافذ ہونی چاہیے، اور جب یہ شریعت نافذ ہوئی تو ان سرداریوں کا کیا ہوا، ان کے کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے کس طرح ان چیزوں کا خاتمہ کیا، اور یہ وہ جہالت کے جو سارے سامان تھے کس طرح قرآن اور شریعت نے مٹا دیے۔ اب اس وقت دو قسم کی بادشاہیاں تھیں، ایک تاج پوش بادشاہ تھے۔ تاج پوش بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کو باپ بادشاہ ہے تو اس کے بیٹے کو پھر وہی تاج پہنا دیا جاتا ہے، تو یہ تاج پوش بادشاہ تھے، اور دوسرے قبائلی سردار تھے۔ تاج پوش بادشاہ بھی آزاد اور خود مختار ہوتے ہیں، اور قبائلی سردار بھی جو ہے وہ بھی بالکل اسی طرح جس طرح تاج پوش بادشاہ ہوتا ہے نا، وہ بھی بالکل آزاد اور خود مختار ہوتے ہیں۔ اور دنیا میں 3 جگہ یہ شاہان جو تاج پوش بادشاہ تھے، ایک یمن کا بادشاہ تھا، ایک آل غسان شام میں تھا، ایک یمن شام اور دوسرا عراق میں شاہان ہیرا تھے۔ یہ 3 بادشاہتیں تھیں، باقی ساری جگہ عرب ان ریاستوں میں قبائلی سردار تھے۔ بس اتنی بات کافی ہے کہ یہاں 2 نظام حکومت چل رہے تھے، ایک تاج پوش بادشاہ تھے جو یمن شام اور عراق میں تھے، اور باقی سارے جو تھیں وہ قبائلی سردار تھے۔ اچھا، اس چیپٹر میں اگر آپ یہ میں نے آپ کو خلاصہ بتا دیا ہے، آپ انہی چیزوں کو دوبارہ دیکھ لیں گے۔ اچھا، اب یمن میں کچھ واقعات ایسے بیان ہوئے جو قرآن میں بھی بیان ہوئے ہیں۔ یمن میں اس وقت جو جہالت کا دور تھا، بادشاہت وغیرہ تھی، تو وہاں کچھ واقعات ہوئے ہیں جن کا قرآن میں بیان ہے۔ اچھا، ایسے واقعات 3 ہیں۔ اب آپ آ جائیں پیج 43 پہ، اور پہلا واقعہ جو یمن کی بادشاہت میں ہوا جس کا قرآن میں ذکر ہے وہ سیل ارم ہے۔ سیل ارم یہ کہاں ہے؟ آپ لکھ لیں، اس کے اوپر لکھ لیں، سورہ سبا کی آیات 15 اور 16 میں اس کا ذکر ہے کہ یہ سیل ارم جو سیلاب تھا وہ کیا تھا۔ تفصیل بعد میں دیکھیں گے، پہلے ہم سمجھ لیں، اور سوال فوراً کریں جو بات سمجھ نہ آئی۔ تو ایک تو یمن کی بادشاہت میں یہ واقعہ پیش آیا جس کا قرآن میں ذکر ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں بعد میں۔ دوسرا ذکر آیا ہے اصحاب الاخدود کا۔ اصحاب الاخدود کا قرآن میں کہاں ذکر ہے؟ سورہ لکھیں، بروج میں، سورہ بروج، شاباش، سورہ البروج میں 4 تا 8 آیات، آیت 4 سے شروع ہوتا ہے اور 8، یہ 5 آیات میں ہے۔ اور تیسرا واقعہ جو ہے وہ ابرا کا حملہ ہے مکہ پر، اور پوری سورہ فیل جو ہے جو قرآن میں 105 نمبر پر ہے، اور اس کی آیت 1 تا 5، یہ لکھ لیا آپ نے؟ جی سر جی، لکھ لیے۔ اب یہ ہمیں سمجھنے اس لیے ضروری ہیں کہ یہ قرآن میں بیان ہوئے ہیں، اور ہمیں جو قرآن میں واقعہ بیان ہوا ہے اس کا پس منظر بہت ضروری ہے تاکہ پھر ہم قرآن کو ٹھیک ٹھیک سمجھیں۔ اچھا، اب میں آپ کے سامنے پہلے بیان کرتا ہوں سیل ارم کا واقعہ۔ اپنے قرآن ذرا لے لیجیے نا، اپنے ہاتھ میں رکھیے تاکہ ہم قرآن کی مدد سے یہ سب چیزیں سمجھیں، اور قرآن اور سیرت دونوں ساتھ ساتھ لے کے چلیں۔ نکال لیں آپ سورہ بروج سب سے پہلے، جس میں نہیں ساری پہلے ہے سیل ارم کا واقعہ، اور یہ ہے آپ کی آیت نمبر سورہ 34، سبا، سورہ سبا 34 نمبر آیت اور 15-16 اس کی آیات ہیں۔
یہ جو اہل سبا تھے نا، یہ یمن کا علاقہ تھا اور بڑا سرسبز اور زرخیز تھا۔ اب میں آیتیں پڑھتا ہوں دونوں آپ کے سامنے، پھر آپ سوال کے لیے فلور اوپن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لسبأ فی مساکنہم آیۃ جنتان، اہل سبا کے لیے ان کے مقام و بود و باش یعنی رہائش میں ایک نشانی تھی، یعنی دو باغ، ایک داہنی طرف اور ایک بائیں طرف۔ یعنی یہ ایک بڑا کمال کی بات تھی کہ دو باغ تھے لمبے چوڑے، اور ایک دائیں طرف تھا شمال اور یعنی یمین اور شمال دائیں اور بائیں طرف۔ کلو من رزق ربکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا احسان تھا کہ کھاؤ اپنے رب کا رزق، وشکرو لہ، اور اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ اتنی بڑی نعمت کہ آپ کا پورا رزق ان باغوں میں ہر قسم کے پھل فروٹ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلدتن طیبتن، ایک بہت خوبصورت ملک یا شہر، ورب غفور، اور رب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ تو اس بخشنے والے رب نے ان کو جو نعمتیں بخشی ہیں اس پر مطالبہ کس کا ہے؟ نعمتوں کا مطالبہ کیا ہے؟ رب غفور، اللہ کا شکر ادا وشکر اللہ، وشکر اللہ۔ وشکروا لہ۔ تو کیا ہم اس آیت کو پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر کتنے انعامات ہیں؟ کیا ہم شکر کرتے ہیں؟ بتائیں مجھے۔ اور یاد رکھیں قرآن دوسری جگہ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شکر کرتا ہے ہم اس کی نعمت میں اور اضافہ فرما دیتے ہیں، اور جو ناشکری کرتا ہے اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ 75 سال سے ہم ناشکری کر رہے ہیں اس ملک میں، دین کا نام وعدہ کر کے، اور دین ہی کو ہم نے دیس نکالا دے رکھا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں، میرے ایک دوست نے مجھے ابھی ایک میسج بھیجا ہے کہ ان کے جو پورا سسٹم ہے ہمارا اکنامک، وہ فلاپ ہونے جا رہا ہے، اللہ نہ کرے۔ کیوں؟ ہم نے لوٹ مار کر 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 کے اس ملک کے جو وسائل اور ذرائع جو دنیا میں کم ملکوں کے پاس ایسے ہیں، ان سب کو ہم نے لوٹ لاٹ کے اور ملک کو دیوالیہ کر دیا ہے۔ آپ ان حالات میں دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ججز کی تنخواہ ڈبل ہو گئی ہے، یہ پتہ ہے آپ کو؟ ابھی یہ ریس انہوں نے ڈبل تنخواہ کی ہے، بھلا کیوں کی ہے؟ جلدی بتائیں۔ رشوت کے طور کیونکہ پر کہ اپنی مرضی کے فیصلے خلافت فیصلے میں۔ اپنی منمانیاں، اپنے منچائے فیصلے لینے کے لیے۔ ایگزیکٹلی، یہ ہے بات۔ آپ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، ایکسیلنٹ۔ اب انہوں نے کیونکہ جائز حکومت نہیں ہے تو سب سے بڑا مسئلہ ان کو کورٹ سے ہے، عدالتوں سے ہے، اس کے لیے ڈبل تنخواہ کر کے اور ججز کو بھی تعداد زیادہ کر کے، اب یہ وہ ملک ہے جو پائی پائی کو ترس رہا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں۔ چلیں اب بات واپس آئیں، اہل سبا کی بات ہو رہی ہے۔ اب جب انہوں نے ناشکری کی، بالکل اللہ کی سنت بیان ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَعْرَضُوا، تو انہوں نے ناشکری کی، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْأَرْضِ، اور جب انہوں نے منہ پھیر لیا ہم نے ان پر زور کا سیلاب چھوڑ دیا۔ یہ ہے ناشکری کا نتیجہ، یہ ہے سنت الہی۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ جَنَّتَانِ ذَوَاتَ أُكْلٍ، اور انہی کے باغوں کے بدلے دو ایسے باغ دیے جن کے میوے بد مزہ تھے۔ وَأَصْلٍ وَشَيْءٌ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور جن میں کچھ تو جھاؤ تھا اور تھوڑی سی بیریاں تھیں۔ یہ سارا وہ باغ اللہ تعالیٰ نے تباہ کر کے ان کی جگہ جو باغ آئے وہ کتنے بد مزہ تھے۔ یہ کیوں ہوا بھلا؟ سر ان کی ناشکری نافرمانی کی وجہ سے۔
उनकी नाशुक्री की वजह से। बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो इसका मतलब है अगर हम पाकिस्तान में जो इस्लाम के नाम पर बना है नाशुक्री करेंगे तो अल्लाह का अजाब आएगा या हम पर अल्लाह के इनाम होंगे? अल्लाह का अजाब आएगा साहब। तो ज़रा आप इन चीज़ों को गौर से पढ़ें। ये था अल्लाह ताला ने यहाँ हमारे लिए हिदायत ये है कि जब अल्लाह की नेमत मिले तो उसका कमा हक का हो शुक्र करो। अगर शुक्र नहीं करोगे नाशुक्री करोगे तो वो नेमत छिन जाएगी तुमसे। कोई सवाल यहाँ पर? ये यमन में ये वाक़या पेश आया। कोई सवाल सैले इरम के बारे में? कोई सवाल नहीं है? आगे चलते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसी यमन के इलाके में एक वाक़या आया जब यहाँ एक बादशाही बदली, और उस बादशाही में अगर आप देखें कि जो अस्हाबुल अखदूद का वाक़या है सूरह बुरूज में, इन्होंने क्या किया कि एक संगीन हादसा पेश आया। यमन के यहूदी बादशाह ज़ूनास ने नजरान के ईसाइयों पर एक हैबतनाक हमला करके उन्हें ईसाइयत मजहब छोड़ने पर मजबूर करना चाहा, और जब वो इस पर आमादा न हुए तो ज़ूनास ने खंदकें खुदवा कर उन्हें भड़कती हुई आग के अलाव में झोंक दिया। यही अस्हाबुल उखदूद खाइयों वालों का वाक़या है। और झोंक दिया, कुरान मजीद की सूरह बुरूज की आयत कत्ल अस्हाबुल उखदूद में इस लर्ज़ाखेज़ वाक़े का इशारा मिलता है। और मैं अब आपके सामने पढ़ रहा हूँ, दो आयतें हैं सूरह बुरूज जो 85 नंबर पर है। कुरान में निकाल लें ताकि आप देख लें। अल्लाह ताला इनके इतने जालिम थे ना, जिस तरह आज आप देख रहे हैं ना जुल्म हो रहा है गजा में, फलस्तीन में, बिल्कुल इसी तरह इससे बढ़कर इनको तो खाई, पहले आग जलाई फिर उस आग में डाला गया उनको बाकायदा। अब देखें अल्लाह की सुन्नत क्या है, यहाँ बड़े गौर से देखें। कुतिल अस्हाबुल उखदूद, अल्लाह ताला फरमाते हैं खंदकें खुदवाने वाले हिलाक कर दिए गए। अन्नारु ज़ातल वकूद, यानी आग की खंदकें जिसमें ईंधन झोंक रखा था। इज़ हुम अलैहा क़ऊद, जब वो उनके किनारों पर बैठे हुए थे। वहुम अला मा यफ़अलून बिल मोमिनीन शहूद, और जो सख्तियां अहले ईमान पर कर रहे थे उनको अपने सामने देख रहे थे। यानी नाउज़ बिल्लाह, जिस तरह यहूदी मज़े ले रहे हैं ना कत्ल करके हमारी माओं बहनों बेटियों को, तो उसी तरह वो भी खुश हो रहे थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कसूर क्या था? कसूर बिल्कुल देखें, पैरेललिज्म है। वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद, और उन मोमिनों की यही बात बुरी लगती थी उनको कि वो खुद अल्लाह पर ईमान लाए हुए थे। और अल्लाह कौन है? अल अजीज अल अजीज हमीद। ये अल्लाह की सिफत क्यों लाई गई है कि अजीज भी है और हमीद भी है। अजीज का मतलब है गालिब है, वो ताकत सुप्रीम है वो। और हमीद का मतलब है हर चीज उसकी तारीफ कर रही है। वो तुम्हारी सिर्फ तारीफों का मोहताज हरगिज नहीं है। ये तो तुम्हारे ऊपर उसका एहसान है कि तुम उसकी तारीफ करते हो, क्योंकि लायक तारीफ वही है। जी, कोई सवाल यहाँ पर? आपने देखा ये भी एक सुन्नत का बयान है। और आप अच्छी तरह नोट करें कि अब जंग जरूरत बन गई है किसकी? जल्दी बताएं, फलस्तीन की जंग किसकी जरूरत बन गई है? यहूद की। यहूद से ज्यादा नेतन्याहू की। अब जंग बंद करे तो अंदर हंगामे अभी से शुरू हैं। और अल्लाह ताला ने ये सारा जो मामला हुआ है हमारे ईमान का, मुसलमान हुक्मरानों और आम मुसलमानों को जिनको अल्लाह ने इतनी वुस्सतें दी हैं, उनका इम्तहान था, वो फेल हो गए। और अब देखना रब्बुल आलमीन किस तरह उनको सजा देता है। तो हम आज यहूद के साथ हैं
اور یہود قرآن میں پڑھیں، آپ سورہ بقرہ پوری پڑھ جائیں نصف پہلا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کی جو گنے ہیں سارے کرتوت جو چارج شیٹ دی ہے، اس کا آپ مظہر آج کے نیتن ہاؤ کو دیکھ رہے ہیں۔ اب آخری بات پہ آ جائیے جو اسی کتاب میں، وہ ہے اصحاب الفیل کا واقعہ۔ اب آپ کو پتہ ہے ابرہ نامی جو تھا ایک حاکم تھا، اور وہ ایک لشکر جرار لے کے اور ہاتھیوں کے ساتھ آیا۔ یہ میں پیج 45 پہ ہوں۔ جب ہاتھیوں تو اسی لیے اس کو اصحاب الفیل کا نام دیا قرآن نے، کہ ہاتھیوں والے۔ اور جب وہ حملہ آور ہوا تو مکے والوں نے کیا کیا کہ وہ مکہ چھوڑ کے چلے گئے، اور انہوں نے کہا بھائی اس خانہ کعبہ کا جو اللہ والی ہے وہ خود ہی سنبھالے، ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایسی ان پر بارش چھوٹے چھوٹے پتھروں کی، چھوٹے چھوٹے پرندے لے کے آئے، اور جہاں جس کو مارا وہ بالکل وہیں مر گیا، اور حتیٰ کہ ابرہ بھی واپس جاتے ہوئے راستے میں مر گیا۔ یہ تھا واقعہ جو یمن کے عیسائیوں نے حملہ کیا، کس پر؟ اس پہ کعبۃ اللہ پر۔ اور اس کا مقصد یہ تھا ابرہ کا کہ بھائی یہ ساری دنیا اس طرف کھینچی چلی آتی ہے، میں کیوں نہ ایک اپنا کعبہ بناؤں اور اس میں ساری سہولتیں دوں۔ تو وہاں کسی نے، پتہ نہیں کوئی بیوقوف تھا، اس نے اس کو ذلیل کرنے کے لیے اس میں پیشاب پخانہ کر دیا۔ اب اس نے ٹھانی کہ میں اس کو ڈھا کے کعبے کو، جو کعبۃ اللہ ہے، تو جب وہ ڈھانے آیا تو ایسا، اب آپ سورہ فیل پوری پڑھ لیجئے اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا حشر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرعون ہو، نمرود ہو، اصحاب الاخدود ہوں، اصحاب الفیل ہوں، یہ سارے کے سارے قیامت کے دن ایک ایسا غضبناک عذاب اللہ کا ہولناک اور خوفناک ان کو سامنا ہوگا کہ وہ ان کو لگ پتہ جائے گا۔ تو یہ تھے وہ واقعات جو قرآن میں ہمیں پڑھنے چاہیے کہ یہ جگہ واقع ہوا ہے تو تاریخ کا کون سا علاقہ ہے، کون یمن ہے، کون سی حکومتیں ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اگر آپ چلیں پھر کچھ شام کی بادشاہی ہے، اور اصل میں تو ہمیں آنا چاہیے حجاز کی عمارت۔ یہ اگلا جو صفحہ 48 پر ہے۔ اچھا، حجاز کی عمارت اس لیے کہ یہ آباد کس نے کیا تھا اس کو، خانہ کعبہ کو؟ ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور پھر وہاں کس کو چھوڑا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام، ان کی والدہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو۔ تو اب اس کو ہمیں پڑھنا بہت ضروری ہے، اور آپ اس کو پورا پڑھیں گے۔ میں جو آپ کو لکھوا رہا ہوں وہ آپ لکھتے جائیں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے۔ ان کا جو سب سے بڑا مشہور ہے نا قریش کا بندہ، وہ ہے کسی، کاف 2 نقطے والا، اور کسی، سواد چھوٹی یہ اور سواد پہ شد، کسی۔ یہاں سے اصل میں یہ پردادا ٹائپ چیز ہیں، کس کی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کسی کے 2 بیٹے تھے، ایک عبد الدار اور دوسرا عبد المناف۔ ایک ٹری بنا لیجئے، بڑا چھوٹا سا ہے، کسی اوپر لکھیے، پھر 2 ایرو نیچے، 2 بیٹے ہیں اس کے، عبد الدار اور دوسرا ہے عبد مناف۔ اچھا، اب عبد الدار جو ہے، اس کے جو ساری کعبہ کی وہ ملتی ہے نا، پانی حاجیوں کو پلانا وغیرہ وغیرہ، کسی کے بعد عبد مناف جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار ٹھہرائے جاتے ہیں۔
اور عبد مناف کے بعد بنو عبد مناف ہیں، یعنی ان کے بیٹے، ان کے ذمے ہے، لکھ رہے ہیں نا آپ، ان کے ذمے ہے پانی پلانا حاجیوں کو اور رفاع کا کام کرنا۔ اس کے بعد قرہ نکلا ہے ہاشم بن عبد مناف کے نام، یعنی عبد مناف کا بیٹا ہے اور ہاشم اس کا نام ہے۔ ان کا بیٹا ہے مطلب، مطلب کا بیٹا ہے ہاشم، اور ہاشم کے بیٹے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم عبداللہ۔ اور عبداللہ کے بیٹے کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نبی وسلم۔ پاک۔ سر جی یہ تھوڑا سا یہ اس میں مطلب کے بیٹے عبداللہ اور عبداللہ بیٹے جی ہاشم کے بیٹے مطلب ہیں۔ نہیں، مطلب کے بیٹے ہاشم ہیں، ہاشم کے بیٹے عبداللہ ہیں۔ سر جی عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہیں، ہاشم کے بھائی ہیں مطلب۔ ہاشم کے بھائی ہیں مطلب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے۔ اچھا اچھا، I'm sorry۔ مطلب کے بھائی ہیں ہاشم، اور مطلب کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، ٹھیک ہے؟ عبد المطلب ہے ان کے بیٹے۔ جی سر۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دادا کا نام ہے، کیا ہے دادا کا نام؟ عبد المطلب۔ عبد المطلب۔ اور ان کے بیٹے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 سال کے بعد ان کے 8 سال کے تھے، ابو طالب۔ ابو ابو طالب۔ طالب۔ تو آپ لکھیں کہ اب مطلب کے بیٹے ہیں ابو طالب، اور یہ چچا ہیں کس کے؟ نبی کریم صلی نبی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ نبی وسلم۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ پاک، وسلم۔ نبی پاک۔ تو ابو طالب کے بھائی ہیں حضرت عبداللہ، اور حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی سر۔ کوئی سوال؟ اب اس میں آپ کے جو پڑھنے کی چیزیں ہیں وہ آپ تھوڑا سا دیکھ لیں گے، ان کے ہاں یہ پیج 51 سے آپ شروع کریں گے کہ کسی، بلکہ ہاں 50 سے، تو کسی کے متعلق اور پھر اس کا جو خاندان، کہ کیا ان کی ذمہ داریاں تھیں، کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور رفادہ وغیرہ کے مناسب ان کے ذمے تھے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم پیج 54 پہ آتے ہیں تو ان کا ایک نظام ہے جو آپ پڑھیں گے کہ کس طرح شورا تھی، کیا عقاب کیا تھا، قبا کیا تھا، سفارت وغیرہ کیا تھی۔ آج کل جس طرح سفارت خانے ہیں نا، اس وقت ان کے ہاں ایک قبیلے کو سونپ دیا جاتا یہ کام کہ بھائی جہاں بھی سفارت کاری ہوگی اس قبیلے کے لوگ جائیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ جو تھا وہ سفارت کاری کا کام کرتا تھا۔ اب جتنی یہ باقی آپ دیکھ رہے ہیں نا پیج 24 سے آنورڈ، بقیہ عرب سرداریاں، میرا خیال ہے ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس جو میں نے آپ کو بتایا ہے نا، وہ سب سے پہلے جو میں نے بات بتائی آپ کو کہ 2 قسم کے، ایک بادشاہ تھے، ایک قبائلی سردار تھے، دونوں مطلق عنان تھے، خود مختار تھے، اور 3 جگہ تاج پوشی تھی، ایک عراق، ایک شام اور ایک یمن میں، باقی سب جگہ قبائلی سردار تھے۔ اور ہمارے لیے جو اہم ترین چیز ہے سیرت کے حوالے سے وہ ہے کہ یہ جو نظام تھا کعبۃ اللہ کا، یہ کسی سے چلا ہے اور پھر
اینڈ پہ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی. تو یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو لکھوایا ہے اس کو آپ نے جب پڑھنا اور سمجھنا، اتنی چیزیں ہیں جتنی سیرت کے لیے یہاں ضروری ہیں. باقی سرداریاں اور ادھر ادھر کی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں پڑھنا سمجھنا چاہیے، لیکن ان چیزوں کے بارے میں ہمیں بہت ضرور پڑھنا چاہیے. تو پھر آخری بات جو میں نے آپ سے اس وقت بھی کہی اور پھر کہہ رہا ہوں اس چیپٹر کے اینڈ پر، کہ قرآن کو سیرت سے سمجھیں. بغیر سیرت سے قرآن نہیں سمجھ آ سکتا. اور سیرت کو قرآن سے سمجھیں. جو قرآن نے ڈسکرائب کیا ہے، قرآن نے جو بیان کی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داریاں ڈائریکٹ اللہ نے دی ہیں. کوئی الیکشن نہیں ہوا، کوئی جمہوریت نہیں تھی، اللہ کا دین تھا، اور اللہ کا بادشاہ حاکم وہ تھا، اور زمین پر اس کے مقرر کردہ حاکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور قرآن نے کہا کہ نبی ہی تمہارا رول ماڈل ہے، اسی کے اپنی زندگی کو پوری کی پوری کو ڈھالیں. کس کے مطابق؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات، اخلاق، عقائد، معاملات سب، اور اسی طرح عمل کریں. آپ کو آخرت میں وہی عمل قبول ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور طریقے پر کیا گیا ہوگا. اچھا، ایک جملے میں اگر آپ نے یہ لکھ لیں جملہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت کا نام اسلام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع لکھیں. اطاعت کے بعد بھی اتباع جو ہوتی ہے وہ دل سے کی جاتی ہے، محبت سے کی جاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع کا نام اسلام ہے. یہ اسلام کی ڈیفینیشن ہوئی. یہاں تک کوئی سوال ہو چیپٹر 1 جو میں نے ابھی آپ کے سامنے اس کو ختم کیا ہے؟ آپ کی کوئی تجویز ہو، کوئی ایسی چیز ہو جو آپ اس حوالے سے بتانا چاہیں، سوال کرنا چاہیں، کوئی کامنٹس ہوں، ضرور بتائیے. خالد صاحب بات کلیئر ہے؟ جی الحمدللہ سر، بالکل سمجھ آ گئی ہے، بالکل اچھا، clear ہے. کوئی سوال آپ کی طرف سے یا کسی دوسرے کلاس میں جو لوگ ہیں؟ اب آگے چلتے ہیں چیپٹر 2. کیونکہ ایک ہفتہ ہے آپ کے پاس، آپ نے یہ چیزیں خود ذرا پڑھنی سمجھنی ہیں، پھر مجھ سے سوال بھی کر سکتے ہیں اگلی دفعہ. تو ادیان اور مذاہب کیا تھے؟ اس وقت یہاں دنیا سے کے عذائب اور مذاہب سے تعلق نہیں ہے، بلکہ کس سے؟ کہ خود جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، مکہ مدینہ اور اس کے ساری مکہ اور اس کے اراؤنڈ کیا ادیان تھے، دین کون سے تھے. اب ذرا اس کا پوری طرح جائزہ لیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ دعوے تو ان کے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کے ڈسینڈنٹس ہیں اور ہم اسی کے دین پر ہیں، لیکن بدبختی کی انتہا دیکھیں کہ 360 بت تو کعبے میں رکھے ہوئے تھے. کمبل بھی اوپر سے اتار جانا. فرد صاحبہ آپ کا فون وہ مائک کھلا ہوا ہے، پلیز بند کریں. اچھا، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 360 بت کہاں رکھے ہوئے تھے؟ کعبۃ اللہ میں. کیوں رکھے ہوئے تھے؟ اب اس کو ہم پوری تفصیل سمجھیں گے. اچھا، یہ بت کب توڑے گئے ہیں؟ جلدی بتائیں. فتح مکہ کے وقت فتح مکہ. کس نے توڑے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں، خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
وہ بت شکنی کی ہے جو حضرت ابراہیم نے کی تھی۔ آپ ذرا بڑے غور سے پڑھیں تاکہ ہم یہ سمجھیں، پوری طرح سمجھیں، کلیئرلی سمجھیں کہ اس وقت دین کیا تھے، کیوں تھے، بت جو پرستی تھی کس قدر تھی۔ یہاں آپ اس میں دیکھیں گے کہ پیج 57 میں آپ کے سامنے خلاصہ بیان کروں گا، پڑھیں گے آپ خود۔ ایک شخص تھا اور وہ سردار تھا، بنو خزایا کا سردار عمرو بن لوہی۔ یہ شخص جو ہے یہ کسی کام سے گیا شام، وہاں سفر کیا، اور وہاں اس نے دیکھا کہ بتوں کی پوجا کی جا رہی ہے، تو اس نے سمجھا کہ یہی بہتر اور برحق ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی نسل سے ہے، اور کیا کہتا ہے کہ یہ اس نے بتوں کو بہتر سمجھا، اور اس نے وہاں سے ایک بت حبل، اب یہ نام ہمیں اس لیے پتہ ہونا چاہیے، بتوں کے نام یاد رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن یہ اس لیے کہ اس پہلا بت جو وہ لے کے آیا اس کا نام اس نے حبل تھا، اور اس کو خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا۔ یعنی اتنے بے دین تھے کہ ان کو یہ حیا بھی نہیں آیا کہ اللہ کے گھر میں ہم ایک ایسے بت کو لا رہے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ صفات ہیں، اور بت بھی آدمی ہاتھوں سے بنایا ہوا، انسانوں کے ہاتھوں سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب جب یہ حرکت وہ کر بیٹھا تو حبل کے علاوہ جو عرب کے قدیم ترین بتوں میں سے منات ہے، یہ بحر احمر کے ساحل کے پر قدید کے مقام پر یہ نصب ہے، اور طائف میں جو طائف بڑی مشہور جگہ ہے، آپ کو پتہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہاں کس قدر پتھر مارے گئے تھے، تکلیفیں دی تھی سر جی۔ تکلیفیں دی تھیں۔ وہاں ایک بت تھا جس کا نام لات تھا، اور وادی نخلا بڑی مشہور جگہ ہے، وہاں جو بت تھا اس کا نام عزا تھا۔ اچھا، پھر یہ جو عمرو بن لوہی تھا نا، اس کو کہتے ہیں، جو اس نے لکھا بھی ہے، اور بالکل یہ بات بہت تاریخوں میں لکھی گئی ہے، کہ اس کے قبضے میں ایک جن تھا، اور اس نے بتایا کہ اس جن سے اس کو پتہ چلا کہ قوم نوح کے بت جو تھے ان کا نام ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تھا۔ تو وہ جو لوگ آئے نا حج کے موقع پر، تو اس نے کہا کہ آپ اپنے بتوں کے یہ نام رکھیں۔ اب آپ غور فرمائیں، قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کہ قوم نوح بت پرستی کی وجہ سے جس عذاب سے دوچار ہوئی، اور اس وقت دنیا میں وہی قوم آباد تھی کہ حضرت نوح کی کشتی میں جو لوگ تھے ایمان لائے تھے وہ بچ کے، باقی ساری نسل انسانی تباہ ہو گئی اسی بت پرستی کی وجہ سے۔ تو یہ چیزیں ذرا سامنے رکھیں۔ تو مشرکین نے مسجد حرام کو بتوں سے بھر دیا، اور جب مکہ فتح ہو گیا تو بیت اللہ کے گردا گرد 360 بت تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے توڑا۔ پیج 58 میں ہوں، اور آپ ہر ایک کو چھڑی سے ٹھوکر مارتے تھے، وہ گرتا جاتا تھا، پھر آپ نے حکم دیا کہ ان سارے بتوں کو مسجد حرام سے باہر نکال کر جلا دیا جائے۔ تو غرض شرک اور بت پرستی اہل جاہلیت کا سب سے بڑا دین بن گیا، جنہیں گھمنڈ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جب گمراہی آتی ہے، آپ اپنے ہاں بھی دیکھ لیں کہ لوگوں کے آپ سنیں نا عقائد تو آپ دنگ رہ جاتے ہیں۔ عیسائیوں کو دیکھ لیں، اپنے اندر یہ اسماعیلی دیکھ لیں، یہ دوسرے جو بے دین ہیں ان کو دیکھ لیں۔ اچھا، اب ایک طرف بت پرستی ہے، دوسری طرف دعویٰ کیا ہے؟ دین ابراہیم۔ ہاں، دین ابراہیم۔
آج بالکل آپ پیرلل میں دیکھ لیں، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن سارے کفریہ طاغوتی شیطانی کام اس ملک میں ڈھیروں ڈھار ہے نہیں ہے؟ جلدی بتائیں نا۔ جی بالکل ایسے ہی ہے. تو اس کا بالکل مطلب سر، یہ ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، طاغوت کی حکومت ہے آج کل. تو اس لیے ان چیزوں کو بڑا کلیئرلی سمجھیں۔ اچھا، اب بڑے مزے کی بات دیکھیں، یہاں پیج 58 پہ دیکھیں تو لکھا ہے کہ وہ اہل جہلیت جو تھے نا، ان کے اندر راج بت پرستی کے چند اہم مراسم کا ذکر قرآن نے ذکر یہاں ہے۔ دور جاہلیت کے مشرکین بتوں کے پاس مجاور بن کر بیٹھتے تھے، ان کی پناہ ڈھونڈتے تھے، انہیں زور زور سے پکارتے تھے اور حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے ان سے فریادیں اور التجائیں کرتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے سفارش کر کے ہماری مرادیں پوری کرا دیں گے۔ یہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ شرک ہے، 100% شرک ہے یہ، کہ وہ ساری صفات جو رب العالمین کی ہیں وہ آپ دیکھ لیں، دعائیں قبول کرتے ہیں، اللہ سے التجائیں، اللہ کے ساتھ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہے وہ شرک جو ان میں بھرپور انداز میں موجود تھا۔ نمبر 2، بتوں کا حج و طواف کرتے تھے، ان کے سامنے عجز و نیاز سے پیش آتے تھے اور انہیں سجدہ کرتے تھے۔ نمبر 3، بتوں کے لیے نذرانے قربانیاں پیش کرتے تھے اور قربانی کے جانوروں کو کبھی بتوں کے آستانوں پر لے جا کر ذبح کرتے تھے۔ آج آپ کے مزاروں پر لے کے جاتے ہیں دمبے اور بکرے کے نہیں لے جاتے؟ جی سر. بالکل جی سر. سر بالکل لے کے بہت جاتے اچھی طرح سمجھیں، دیکھیں یہ ہیں وہ مظاہر بت پرستی جو آج بھی نام و نہاد مسلمانوں میں جاری ہیں۔ سر جی اب یہ سارے طریقے اب موجود ہیں، کوئی ان میں سے ایک بھی نہیں ہے جو نہیں، اب سارے کے سارے موجود ہیں۔ اس لیے سیرت پڑھنا ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم جہالت میں ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر ہیں۔ اچھا، اب آپ دیکھیں قرآن خود وہ مائدہ کی 3 میں کہتا ہے وما نصب وما ذبح علی النصب، اور جو جانور آستانوں پر ذبح کیا جائے وہ حرام ہے، چاہے وہ کلمہ پڑھ کے تکبیر پڑھ کے یہ ذبح کیا جائے، وہ کیا ہے؟ وہ حرام ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ حرام ہے، حرام. اچھا، اب اگر فرض کیجئے، میرا سوال غور سے سنیے، کہ ایک شخص ہے، وہ ایک دمبا لے جا کے کہتا ہے میں اللہ کے نام پر اللہ کی تکبیر پڑھ کے ذبح کر رہا ہوں، تو کیا وہ پھر حلال ہو جائے گا جب وہ اس قبر والے کے؟ نو سر. حرام ہوگا سر جی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیوں حرام ہوگا؟ آخر کیونکہ اللہ کے نام اللہ کی جو دی ہوئی جان ہے اس جانور کی، وہ اللہ کے نام پر لیے، جہاں آپ ہیں وہیں ذبح کریں، وہاں مقبرے پر لے جانے کا مطلب ہے کہ آپ کچھ انس کے ساتھ بھی یہ شرک کرنا چاہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ جب کوئی بندہ عمل کرتا ہے اور اس میں کسی اور کو شریک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اسے الگ ہو جاتا ہوں۔ لہذا دین توحید یہ ہے کہ صرف اللہ کے نام پر۔ اچھا، آگے دیکھیں، اسی پیج 58 پہ نیچے دیکھیں، اور دوسری جگہ ارشاد فرمائے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، یعنی ان جانوروں کا گوشت مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ تو کوئی ایسا گوشت جو کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے، چاہے وہ تکبیر ہی پڑھی جائے، وہ حرام ہے۔ اچھا، اب آ جائیں آپ پیج 59 پر، کس قدر ان کے ہاں بدعت اور جہالتیں تھیں۔ سر جی دیگوں کا بھی ذکر کریں نا، جی دیگوں کا بھی ذکر کریں، جو وہاں جا کے دیگیں دی جاتی ہیں وہ بھی حرام ہے۔ بالکل، آپ ہر چیز جو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں،
وہاں کا کوئی کھانا پکانا اس پہ اور وہ اس کو بانٹنا سب حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے غریبوں کو دینا، انفاق فی سبیل اللہ، یہ ہے کہ اللہ کے نام پر چپکے سے جا کے غریبوں کو دو، کھانا دو، پیسے دو، جو دینا ہے ان کا حق ہے۔ یہ مجاور وہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں بدبخت، اور اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، یہ بات بالکل آپ نے ٹھیک کہی۔ اچھا، اب ذرا قرآن دیکھیں کس طرح بیان کر رہا ہے، اور یہ بیان اس لیے کر رہا ہے کہ ہم دیکھیں کہیں ہم کسی نعوذ باللہ اس میں ملوث تو نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ بِمَا ساری وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اللہ نے جو کھیتی اور چوپائے پیدا کی ہیں اس میں انہوں نے ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کیا ہے، اور پھر کیا کہتے ہیں، ایک حصہ ان پیروں کے لیے یا فقیروں کے لیے یا بتوں کے لیے۔ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ، کہتے ہیں یہ تو اللہ کے لیے ہے، بِزَعْمِهِمْ، ان کے خیال کے مطابق، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ ہمارے شریکوں کا حصہ ہے۔ اب وہ شریک کون ہے؟ وہی بت۔ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، اور جو حصہ شریکوں کا ہے نا، اس میں وہ اللہ کو نہیں پہنچتا، وہ صرف انہی کا ہے۔ وَمَا كَانَ لِلَّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کا ہے، فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، اس میں شریکوں کا حصہ ضرور ہے۔ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کے پھر شرکاء جو ہیں ان کا حصہ جو ہے وہ تو غریبوں وہ اس میں سے کوئی کمی نہیں کی جا سکتی، لیکن اللہ کے حصے میں سے کمی کی جا سکتی ہے، نعوذ باللہ۔ اور آپ 5 نمبر پہ دیکھیں کہ یہ بتوں کے تقرب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ مشرکین کھیتی چوپائے کے اندر مختلف قسم کی نظریں مانتے تھے۔ اللہ اکبر! میں آپ کو بتاؤں، جہاں گاؤں میں جہاں میں رہتا ہوں اس کے ساتھ ایک گاؤں ہے، وہاں ایک مزار بنا ہوا ہے، بڑی وہاں بدعتیں ہوتی ہیں۔ تو اس کے جو قریب کھیت تھے نا جتنے، تو جب بھی فصل کاٹتے تھے تو ایک چھوٹی سی جگہ چھوڑ دیتے تھے اس فصل کہ یہ تو اس کے مزار والے کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو جہاں جب قرآن پڑھا، قرآن سمجھا، تو پتہ چلا کہ یہ تو مشرکین کا طریقہ ہے۔ اب انہوں نے جو آج آپ سورہ نام کی 138 دیکھیں پیج 59 پر، وقالو، اور یہ کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، ہاذہی انعام، یہ ہیں ہمارے جانور، ہرسن، اور کھیتی، ہرسن ہجرن، تو یہ ہماری کھیتیاں ہر سن چوپائے ہیں ہر سے جو لفظ ہجرن ہے میرے پاس، تو یہ ہر سن، ہر سن ہر سن، نہیں، وہ ہرسن تو پہلے ہے نا، انعام و ہرسن ہجرن، ہجر سے پہلے والا لفظ ہاں ہرسن ہے نا۔ ٹھیک بول رہے ہیں صحیح سر۔ پڑھ رہے ہیں سر، صحیح سر پڑھ آپ رہے ٹھیک ہیں۔ بول رہے ہیں، آپ ٹھیک پڑھ رہے ہیں۔ جی اچھا، تو ان مشرکین نے کہا جو چوپائے اور کھیتیاں ممنوع ہیں، لا یطعمها الا من نشاء، تو اس کو وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں۔ ذرا غور فرمائیں کس قدر بدبختی ہے کہ یہ جو کھیتیاں اور جو چوپائے ہیں اس کو صرف ہم جس سے چاہیں وہ کھا سکتا ہے۔ اب آگے سنیں وجہ کیا ہے۔ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ، تو ان کے خیال میں کہ یہ وہ چوپائے ہیں جن کو کی پیٹھیں حرام کی گئی ہیں، نہ ان پر سواری کی جا سکتی ہے، نہ سامان لادا جا سکتا ہے، اور کچھ چوپائے ایسے ہیں جن پر لوگ افطراء کرتے تھے اور اللہ کا نام نہیں لیتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے انعامات ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے یہ جانور ہمیں تو، اور ان جانوروں کی جان لینا ہو، ان جانوروں کا گوشت تقسیم کرنا ہو، کھانے کے لیے دینا ہو، وہ اس کے اللہ تعالیٰ نے سارے طریقے بتا دیے ہیں، اور یہ بدبخت ان پر اپنے طریقوں سے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان نے کیا، آگے آپ دیکھیں نا،
تو یہ وما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ بحیرہ بنایا ہے، نہ کوئی صائبہ بنایا ہے، نہ کوئی وسیلہ بنایا ہے، نہ کوئی حامی بنایا ہے۔ اب یہ وہ جانور تھے، مثلا آپ دیکھیں گے تو آپ کو بحیرہ اور صائبہ اور وسیلہ کی ساری تعریفیں جو ہیں وہ آگے مل جائیں گی پیج 62 پر۔ ذرا آپ اس کو خود پڑھیں، سمجھیں، بہت انشاءاللہ آسان سر۔ ہے۔ اچھا، سر میری مغرب کی ہو گئی ہے، نماز کا ٹائم، میں نکل سکتی ہوں؟ آپ 5 منٹ رہ گئے ہیں، نماز آپ نے جماعت کے ساتھ تو نہیں پڑھنی؟ نہیں نہیں سر، جماعت کے سامنے اکیلی پڑھ لوں گی نا۔ چلیں تو ٹھیک ہے، خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ ہاں، پھر 5 منٹ آپ ذرا سن لینا۔ جی جی بالکل، جزاک اللہ خیر۔ سر جی ان کا نا بیان جو آ رہا ہے 59 میں آ رہا ہے، خام وسیلہ صاحبہ کا، جی جی، کیونکہ وہ آگے آیت لکھی ہوئی ہے، پیچھے ان کی ڈسکرپشن ہے ان کے بارے میں، نہیں، جانوروں کے بارے میرے پاس 60 پر بھی ہے۔ میں۔ اچھا، ہاں یہاں جی، 59 پر ہے۔ 59 پہ، اور 59 سے 60 شروع پر ہوتا ہے اور 60 پر تھوڑا سا ختم 60 ہے، ہوتا پہ بھی ہے سر۔ دونوں پیج پر ہے۔ دونوں جی پیج پر ہے۔ اچھا، تو آپ اس کو ذرا پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ اب دیکھیں کتنی بدبختی ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، اب مجھے جب قرآن پڑھا تو سمجھا، ہمارے گاؤں کا مولوی جو تھا نا، وہ کہتے تھے جی جو ہماری بولی ہوتی ہے نا، وہ پہلا دودھ ہوتا ہے، وہ ہماری عورتوں کو نہیں دیتے۔ بالکل یہی بات جو یہاں آ رہی ہے، آگے دیکھیں۔ وہ کہتے تھے وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا، مشرکین کہتے تھے کہ ان چوپاؤں کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے، ومحرم علی ازواجنا، اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اور اگر وہ مردہ ہو تو پھر کیا ہے، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، تو پھر مرد اور عورت سب شریک ہیں، دونوں کھا سکتے ہیں۔ ذرا غور کتنی سے، سر بدبختی تھی ان لوگوں کی نا، کیسی کیسی باتیں کرتے تھے۔ ہاں آپ یہ دیکھیں کہ جزاک اللہ سر۔ شریعت خود انہوں نے گھڑ لی تھی، اور یہ آج جو چیز آپ نے بیان کیا ہے نا سر، یہ میں نے بھی سنی ہوئی ہے کہ ایسا ہی کرتے تھے گاؤں میں، کہ یہ ہم نے عورتوں کو نہیں دینا، یہ صرف مردوں کے لیے ہے، اور اس چیز کو ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ یہ اس میں کہتے تھے جو اب ہم پڑھ رہے ہیں آیت۔ اصل میں یہ جو مشرک ہے نا، ہر زمانے میں آپ دیکھیں تھوڑی سی شکل چینج ہو گئی ہے، ورنہ جی آپ مجھے یہ بتائیں، بڑی اچھی بات آپ نے کی، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ وہ بت تو نہیں ہیں جو بنے ہوئے ہیں مسلمانوں کے ہاں، ہماری خواہشات، ہماری اولادیں، ہمارے مال، ہماری جائیدادیں، کوٹھیاں، کاریں، یہ جتنی ہیں، یہ دراصل ہم نے بالکل کافروں کی طرح اس پر سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ہمیں یہ احساس ہونا یہ اللہ کی دی ہوئی دولت، جو بھی وسائل ہیں، ہم نے اس کو اسی طرح استعمال کرنا ہے، کیونکہ دنیا آزمائش ہے، جس طرح اللہ نے بتایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، وہ ہم کر ہی نہیں رہے۔ بالکل سر، صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو آپ اور میں قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، اور قرآن کے احکامات کو ٹھیک ٹھیک اپنے اوپر نافذ کریں، تاکہ اللہ کے ہاں دنیا میں بھی اس کا ہمیں برکات ملیں اور آخرت میں جنت ملے۔ آمین ثم آمین۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بدبخت کہتے کیا تھے، ذرا غور کریں۔ سورہ 39 کی آیت نمبر 3 ہے، وَمَا نَعْبُدُهُمْ، ہم نہیں کرتے عبادت ان کی، الا مگر کس لیے، لِيُقَرِّبُنَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتے ہیں۔ ذرا غور فرمائیں۔ استغفر اللہ، استغفر۔ اور قرآن کیا کہتا ہے بلا، جلدی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندے تم سے پوچھیں تو انہوں کیا بتاؤ، کہ انی میں قریب۔ قریب ہوں، کوئی واسطہ بھی نہیں یہاں آیا۔ اگر بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتاؤ میں قریب ہوں،
سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. ہم کیوں واسطے دیں؟ ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو پکاریں، دعائیں مانگیں. یہ جو ہم اس لیے دعائیں عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں قریب کر دیں گے. مزاروں پہ جا کے، بتوں پہ پاس جا کے، یہ سارا شرک ہے. سوچئے ذرا، ان کو اچھی طرح سمجھیے. اور اللہ تعالیٰ سورہ یونس کی آیت 18 میں فرماتے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. یہ ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان. اور کہتے کیا ہیں بدبخت؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شِفَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. اور کہتے ہیں یہ کہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس. نعوذ باللہ من ذالک. اچھا، اس کا جواب قرآن نے کیا دیا ہے؟ جلدی بتائیں. قرآن نے بڑے غور سے، آپ قرآن سمجھ کے پڑھیں نا، آپ جگہ جگہ قرآن بتاتا ہے. اور وہ ڈائلاگ ہیں کس کے درمیان؟ ان کے فالوورز اور جن کو انہوں نے فالو کیا، پیروں فقیروں کے. اور سب سے بڑی مثال اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کی دی ہے سورہ نساء کے آخر میں، کہ یہ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کس سے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. اب بتا اے عیسیٰ، کیا تو نے ان کو کہا تھا کہ مجھے اور میری امی کو، مریم علیہ السلام کو بنا لینا خدا؟ کتنی بڑی رسوائی ہوگی ساری دنیا کے سامنے. اور عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ جب تک میں تھا میں نے یہ بات نہیں کہی ہے، یہ میرے بعد انہوں نے گھڑی ہے، آپ تو سب جانتے ہیں. اب بتائیں کیا اس وقت انسان کی حالت ہوگی جہاں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہے، اور جنت اور جہنم بالکل سامنے ہے، نظر آ رہی ہے. جنت اپنی ساری رعنائیوں کے ساتھ موجود، اور جہنم بھڑک رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جن سے وہ راضی ہوتا ہے، اور ہم ان سے بچیں جن سے وہ ناراض ہوتا ہے. آمین ثم آمین. آمین آمین. اب یہاں تک ہم رک جاتے ہیں. دین ابراہیمی میں قریش کی بدعات آپ ضرور پڑھ کے آئیے، یہ پڑھنے کی چیزیں ہیں. میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس سے آپ کے سامنے خلاصہ پیش کرتا جاؤں گا. اور آج ہم یہاں رک جاتے ہیں. پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ جس طریقے سے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں سیرت اس کتاب سے، آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ بالکل سر، جی بہت اچھا. سر، بالکل ماشاءاللہ سر، بہت اچھا ہے. 100%. اللہ پاک جزائے خیر دے آپ کو. جی اگر سر، جو آپ جب آپ پوائنٹ لکھوا رہے ہیں نا وہ ذرا زیادہ ہمیں اس طریقے سے سمجھ آ رہی ہے. پڑھی ہوئی ہے ہم نے پہلے، لیکن وہ پھر بھول جاتی تھی، لیکن آپ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جا رہے ہیں. انشاءاللہ وہ جب بھی ہم اسے کھولیں گے تو ہمیں یاد. انشاءاللہ جزاک اللہ آپ کی کوئی تجویز ہو آپ فریلی مجھے بتائیں. میری یہ کوشش ہوگی کہ ہم سیرت اور قرآن کو ساتھ جوڑ کے پڑھیں. تو انشاءاللہ اگلی دفعہ یہاں سے ہم شروع کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ یہ جاہلی معاشرے کی جھلکیاں، چند جھلکیاں جو ہیں، ان تک کو بھی ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ ختم کر دیں گے. اور اس سے اگلا چیپٹر جو ہے وہ آپ کا نبوت اور رسالت کی چھاؤں میں، بڑی مزے کی چیزیں ہوں گی. آگے آپ کو پتہ ہے یہ جو آج ہم نے چیپٹر پڑھا ہے، یہ تو کیونکہ خاندانی پس منظر اور وہ چیزیں جو بہت ضروری ہیں، لیکن اگلی چیزیں جو ہیں وہ بہت ساری آپ کے آلریڈی علم میں ہیں. ہم انشاءاللہ قرآن کے ساتھ سیرت کو پوری طرح سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.